إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قتل الانسان ما اکفر انسان قتل کر دیا جائے ڈانٹنے کا انداز نیچے لکھا لعنت ہو انسان پر یہ معنی بن سکتا ہے لعنت ہو انسان پر قتل کر دیا جائے وہ انسان قتل کر دیا جائے انسان ما اکفرہ کہ کس قدر وہ ناشکرا ہے یا کس قدر کفر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اس واضح ہدایت کو پا لینے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتا اور کھلم کھلا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان بربادی کا مستحق ہے اور تباہی کا مستحق ہے قتل الانسان ما اکفرہ قتل قتل کر دیا جائے تباہ کر دیا جائے برباد کر دیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے یا لعنت برسائی جائے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے آخری وقت میں بدعا کی تھی ایک حدیث میں قاتل اللہ یہود والنصارى کہ اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو ہلاک کر دے اور ایک حدیث میں لعن اللہ یہود والنصارى یہ لعن قاتل کی تفسیر ہو سکتی اللہ ان پر لعنت برسائے کہ لعنت کی در حقیقت ہلاکت لعنت کی در حقیقت ہلاکت کیوں جو شخص مستحق لعنت ہو وہ رحمت سے دھتکار دیا گیا الطرد من الرحمت رحمت سے دھتکار دیا گیا اور جو شخص رحمت سے دھتکار دیا جائے وہ برباد ہی ہوتا ہے ایسا انسان ہلاک اور تباہ ہی ہوتا ہے یہ دونوں معنی درست ہیں قتل الانسان انسان تباہ کر دیا جائے ہلاک کر دیا جائے اور لعنت ہو ایسے انسان پر جو اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت کو اور کتاب مقدس کو مان لینے کے باوجود اس کو مانتا نہیں معاف پر کس قدر وہ ناشکرا ہے یا کس قدر وہ کفر کرنے والا ہے حالانکہ انسان ہے کیا من ای شیء خلق کس چیز سے من ای شیء
کس چیز سے خلقہ پیدا کیا اس کو، اس میں کون سا ضعف اور کبر کا کون سا پہلو ہے، وہ دیکھے اپنے آپ کو کس چیز سے پیدا ہوا، من ای شیء کس چیز سے خلقہ پیدا کیا اس کو، من نطفۃ خلقہ فقدرہ نطفہ سے، نطفہ ایک حقیر پانی کے قطرے سے، خلقہ پیدا کیا اسے، فقدرہ بس اس کو درست کیا، برابر کیا، سارے اعضاء جہاں ہونے چاہیے تھے، آنکھیں، کان، ناک، زبان، دانت، ہاتھ، پاؤں، جہاں جہاں اعضاء ہونے چاہیے تھے وہیں ان اعضاء کو جوڑا اور لگایا اور اس طرح اس کو برابر کیا، یہ اس کا فضل و احسان۔ لیکن ایک انسان کی بنیاد کتنی حقیر ہے، کتنی حقیر، بنیاد بھی حقیر ہے، آغاز اختتام بھی حقیر ہے، اور زندگی کا دورانیہ بھی حقیر۔ وہ کیسے؟ آغاز نطفہ سے، اور انجام کیا ہے؟ مردار، روح نکلی اور بندہ مردار ہو، اور اس آغاز اور انجام کے بیچ میں انسان کا چلنا پھرنا اس لحاظ سے نفرت کے قابل ہے کہ اس کا پیٹ غلاظت سے بھرا ہو، گندگی کا ڈھیر لیے گھوم رہا ہے، چل پھر رہا ہے۔ یہ انسان کس چیز کا ضعف ہے؟ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ اپنے اس آغاز اور ابتدا کو دیکھ لے، من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا، نطفہ سے خلقہ پیدا کیا اسے، فقدرہ پس اسے برابر کیا، اسے برابر، ثم سواک رجلا، ایک مقام تھا انہیں سوا یہ قدرہ کی تفسیر، تو یہ برابر کیا، برابر کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ تمام اعضاء جہاں جہاں ہونے چاہیے وہیں وہ اعضاء لگائے، اور بالکل جو اعضاء کا ایک کام ہے، جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے مطابق یہ قدرہ یہ سوا برابر کرنا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ، یسرہ آسان کیا، وہ اسے یعنی راستے کو، اس کے راستے کو آسان کیا۔ اس کی جو سب سے واضح اور مقدم تفسیر ہے وہ ہے یعنی انسان کا نکلنا اپنی ماں کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے، یہ ایک عجوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ اپنی قدرت سے آسان کیا، اس کا نکلنا ممکن بنایا، اس کا نکلنا ممکن بنایا۔ بڑی اس میں نشانی ہے۔ دیکھیں ایک انسان جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کا سر اوپر ہوتا ہے اور پاؤں نیچے ہوتی ہے، اور جب وہ شکم مادر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا سر پہلے نکلتا ہے۔ یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی قدرت۔ اور پھر وہ راستہ جو انتہائی تنگ راستہ ہے، اللہ رب العزت نے بندے کو نکلنے کے لیے آسانی فراہم کر دی۔ یہ بڑی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کر دیا، آسان بنا دیا۔ یا اس کی تفصیل دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کرنے کے بعد جو اس کا چلنے کا راستہ ہے اسے آسان بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں کو واضح کر دیا، تو بندے کو آزادی دے دی کہ خیر کی راہ پر چلو یا شر کی راہ پر چلو۔ جو خیر کی راہ کے اسباب ہیں اللہ کو مہیا فرماتا ہے، اور شر کی راہ کے جو اسباب ہیں اللہ کو دے دیتے۔ نولہ ما تولى، جس راہ کو تم منتخب کیا ہے اس راہ کے اسباب تمہیں ہم دے دیں، رسی دراز کر دیں۔ یہ ثم السبیل یسرہ،
پھر راستہ آسان کر دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ آسان کر دیا. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. پھر اماتہ موت دی اسے، مار دیا. ایک وقت آئے گا بندہ مر جائے گا. انہیں زمین پر ہمیشہ کی بقا نہیں، دوام نہیں ہے. پھر موت دے گا. فَأَخْبَرَهُ. بس قبر میں پہنچا دے گا، اسے قبر دے دے گا. ثم اماتہ. پھر اس کو مارے گا. فَأَخْبَرَهُ. اور اس کو قبر دے گا، قبر میں پہنچا دے گا. ثم اذا شاء انشرہ. پھر جب وہ چاہے گا، اللہ چاہے گا، انشرہ اسے زندہ کر کے اٹھا لے. نشر سے مراد یہاں پر یہ انشار سے مراد الحیات بعد الممات، مرنے کے بعد زندہ کرنا جب چاہے گا. شاء فعل ہے اور ہوا ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف. مفعول موجود نہیں ہے، مفعول کو معذوف مان لو کیونکہ سیاق کلام اس کو دلالت کر رہا ہے. ثم اذا شاء انشارہ. جب وہ چاہے گا اس کو اٹھانا، انشرہ اٹھا لے گا. انشرہ اسے اٹھا لے گا، زندہ کر کے اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے. دلائل کیا ہے جو گزر گئے؟ انسان کو پیدا کرنا اور راستہ مہیا کرنا پیدائش کے وقت، یہ سی واضح دلیلیں ہیں. اللہ اس چیز پر قادر ہے تو اس انسان کے اعادے پر بھی قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر. ثم اذا شاء انشرہ. پھر جب وہ چاہے گا اس کو زندہ کر کے اٹھا لے گا. تو اخباروں میں ایک چیز قابل غور ہے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قبر ہر انسان کے لیے، جس طرح موت ہر انسان کے لیے تو مرنے کے بعد قبر بھی ہر انسان کے لیے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو قبر نہ ملے. بعض لوگوں کو جانور کھا جاتے ہیں، سمندر میں ڈوب کے مچھلی نگل لی، انہیں تو قبر نہیں ملی. قبر کا معنی ہم غلط سمجھتے ہیں. قبر سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ گڑھا جس کو کھودا جائے اور میت کو دبایا جائے، وہ قبر نہیں. قبر کا معنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد انسان ہو جائے. آگ میں جل گیا، جہاں موجود ہے وہی اس کی قبر. سمندر میں ڈوب گیا، سمندر اس کی قبر. کوئی جانور نکل گیا، اس کا پیٹ اس کی قبر. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم نے ایک بڑے خطیب صاحب کو سنا جو بڑے ایک اپنے مخصوص بیان میں تقریر کر رہے تھے اور ضیاء الحق صاحب پر برس گئی ان کے حادثے کے بعد. لیکن بندہ مر گیا تو اس کو اس انداز کا نقد درست نہیں. کوئی عملی چیز ایسی ہوئی جو خلاف شریعت ہو تو اس کو عمل کی حد تک اس کو اجاگر کریں اور کہا کہ ضیاء الحق کو تو قبر نصیب نہیں ہوئی. اللہ فرمائے تو اخبر ہو، قبر ہر مردے کے لیے نہیں. وہ قبر کا معنی کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ گڑھا جس میں انسان کو دبایا جاتا ہے. لیکن قبر سے مراد ہر وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد انسان ہو، وہ اس کی قبر ہے. تو اخبار میں عموم ہے، ہر انسان کے لیے موت ہے، ہر انسان کے لیے قبر ہے. مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہوگا وہ جگہ اس کی قبر ہوگی اور اللہ اس کو وہیں سے اٹھائے گا. اس میں ایک اور خطیب صاحب کی اصلاح مقصود ہے. ان کا ہم نے بیان سنا جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کا پیٹ، مچھلی نکل گئی اور وہ ان کے پیٹ میں چلے گئے. اگر وہ سبحان اللہ نہ کہتے، تسبیح نہ کرتے تو اللہ نے فرمایا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب ان کا انداز خلافت کیا کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت کے دن
لوگ اپنی قبروں سے نکلتے اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. اس کا معنی مچھلی کا پیٹ میں بھی قبر نہیں. جہاں بھی قبر کا معنی وہ سمجھے نہیں. یہ اسلوب غلط ہے. انسان جہاں بھی ہوگا موت کے بعد وہ اس کی قبر ہے، اور قبر ہر انسان کے لیے. لیکن جو گڑھا کھودتے ہیں یہ عام ہے. اصل یہی ہے، اسی میں مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور اس میں اس بندے کے لیے تقریر ہے. اگر دفن نہ کریں، جہاں مرا وہاں چھوڑ دیں، کیڑے کھائیں درندے کھائیں، یہ انسان کی توہین ہے. اس کی میت کو، اس کی لاش کو اٹھا کر دفن کر دیا جائے، یہ اس کی تقریر ہے. ثم اذا شاء، جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے زندہ کر کے. یہاں کتنے مرحلے ہیں؟ مرحلہ خلق، بندے کو پیدا کرنا، اور پھر اس کو موت دینا، پھر اس کو قبر دینا، اور پھر جب چاہے اٹھا لے. لیکن ایک مقام پر ہر انسان کے لیے 9 اسٹیشن بیان ہوئے. 9 اسٹیشن. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ایک مرحلہ انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. دوسرا مرحلہ پانی کا قطرہ شکم مادر میں، ماں کے رحم میں. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة. اب یہ بن گیا یعنی خون جمع ہوا خون. فخلقنا العلقة مضغة، اور خون سے بوٹی ہو گئے. 4 مرحلے. 5واں کیا ہے؟ فخلقنا المضغة عظاما. مضغہ سے ہڈیوں میں تبدیل ہو گئی. 5 مرحلے. 6واں مرحلہ کیا ہے؟ فكسونا العظام لحما. ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا. کتنے مرحلے ہو گئے؟ 6. 7واں کیا ہے؟ ثم انشأناه خلقا آخر. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نئی خلقت دی، پورا ایک انسان بنایا، اور انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا. یہ 7 اسٹیشن. 7 اسٹیشن یہ ہم سب عبور کر چکے. یہ سارے مراحل ہم طے کر چکے. باقی 2 اسٹیشن رہے جو یہاں بھی مذکور ہے. یہاں بھی مذکور ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. 8واں اسٹیشن. اس کے بعد تم سب نے مرنا ہے. سب نے مرنا ہے. اور 9واں اسٹیشن کیا ہے؟ ثم اذا ربکم تبعثون. کہ آخری اسٹیشن پھر تم اپنے رب کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اور تمہارے سارے اعمال کا حساب دیا جائے گا. تو ہم سب 7 مراحل طے کر چکے ہیں. 2 مرحلے باقی ہیں، موت اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جانا، جن کی تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے یہاں انہی مراحل کو جمع کیا ہے اختصار کے ساتھ. بندے کا پیدا ہونا اور چلنا پھرنا، پھر مر جانا اور قبر میں داخل ہو جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا بندے کو اٹھا لے گا زندہ کر کے. پھر حساب و کتاب ہوگا، اور آگے فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر. ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت جہنم میں جائے گی. یہ ہر انسان کی تاریخ ہے، ہر انسان کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے. کلا، وہی کلمہ ردع، تنبیہ، ڈانٹ کا کلمہ، انکار کا کلمہ. ہرگز نہیں. لما یقضی ما امر، اب تک نہیں پورا کر سکا، اب تک نہیں پورا کر سکا ما امرہ، جو حکم دیا اللہ نے اس کو. ما، جو ہمارا حکم دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہو، اس بندے کو، بندے کو جو اللہ نے حکم دیا، جو پابندی لگائی، اب تک وہ انسان اس کو پورا نہیں کر سکا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا. جو اللہ نے حکم دیا اس کو انجام نہیں دے سکا.
جبکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر توجہ دی جائے اور ان کو انجام دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور بندے کی بہتری کے فیصلے فرمائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس پر غور کرتا رہے اور کتاب و سنت کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہیں، پابندیاں ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے، یہ لام چاہیے، ینظر دیکھے، الانسان انسان، الی طعامہ اپنے طعام کی طرف، اپنے کھانے کی طرف۔ یہاں دو طرح کے دلائل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو طرح کے دلائل بیان کرنے کا ذکر فرمایا۔ ایک ہے دلائل نفس، دلائل انفس، اور فی انفسکم، تمہارے نفوس میں بھی، تمہارے نفس میں بھی دلائل موجود ہیں، اس کی وحدانیت، اس کی قدرت، تمہارا پیدا ہونا اور تمہاری خلقت کا برابر ہونا، تمہارے یہ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو دلائل نفس پہلے بیان ہوئے جو پیچھے مذکور ہیں، جو آپ نے پڑھے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ دلائل نفس، اس میں ہر بندے کے نفس کا ذکر ہے۔ آگے جو دلائل ہیں وہ دلائل آفات، جو کائنات میں کچھ امور ہیں، کائنات کی چیزیں، وہ تو بہت ہیں، آسمان ہیں، زمینیں ہیں، پھر سورج چاند ستارے ہیں، بارشوں کا نظام ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ دلائل آفات، پانی کا برسنا اور پانی کے نتیجے میں اناج کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس مقام پر دلائل نفس بھی ہیں اور دلائل آفات بھی۔ اب تک جو آپ نے پڑھے وہ دلائل نفس ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے، وہ دوبارہ بندوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ کچھ اور دلائل لے لو، وہ دلائل آفات ہیں، وہ کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، اپنے کھانے کی طرف، کھانے کا پورا نظام دیکھے، خاص طور پر تین چیزوں پر غور کرے۔ ایک ہے کھانا، یہ کھانے کا آغاز، دوسرا اس کھانے کا نفع، جب وہ معدے میں جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ آپ کے جسم کے نفع کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا اس کھانے کا اخراج، آپ کے پیٹ سے اس کا نکلنا۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اس کا کھلانا اور اس کھانے کا ایک حصہ آپ کے لیے نفع کا باعث بنانا، اور اس کھانے کو آپ کے پیٹ میں ہمیشہ نہ رکھنا بلکہ اس کو نکالنے کا جو ایک نظام ہے وہ نظام کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ، جو اللہ رب العزت اس عظیم نظام پر قادر ہے، ایک تسلسل کے ساتھ۔ تمہیں کیا ہوگا تم اس کی قدرت میں شک کرتے ہو کہ دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانیاں۔ فَلْيَنْظُرْ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اِلیٰ طَعَامِهِ، طرف اپنے کھانے کے۔ غور کرے، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے برسایا پانی، صب برسانا یعنی خوب برسایا، یہ تاکید ہے، مصدر برائے تاکید، سابقہ فعل کی تاکید کر رہے۔ اصل لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے برسایا پانی، برسانا، یہ برسانا اس برسائے کی تاکید ہے، مانا خوب برسایا۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ، یا پانی سے مراد بارش کا پانی، الغیث یا المطر، بے شک ہم نے برسایا پانی یعنی بارش، صبًا برسانا اور خوب برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو، شقا پھاڑ دینا، یعنی فعلاً زمین کو پھاڑا
تاکہ وہ زمین انبات فصل اگائے، اناج پیدا کرے۔ اس کے لیے زمین کو پھاڑتے ہیں۔ پہلا پھاڑنا بیج داخل کرنے کے لیے، دوسری بار پھاڑنا جب وہ بیج فصل بن کر باہر ابھرتا ہے، پھر اس زمین کو پھاڑتے ہیں۔ یہ سارا نظام ایک تسلسل ہے، دنیا بھر میں قائم۔ یہ تمہارے لیے نصیحت نہیں کہ اللہ رب العزت ایک تسلسل کے ساتھ اس نظام کو چلا رہا ہے، تو وہ سات مردوں کو زندہ کرنے پر کیوں قادر ہے؟ بے شک ہم نے برسایا پانی کو برسانا، ثم اشرقنا، پھر ہم پھاڑا، ہم نے الارض زمین کو پھاڑنا، یہ ایسا پھاڑا کہ زمین تسلسل کے ساتھ اناج پیدا کر رہی ہے۔ فانبتنا فیہا حبا، فانبتنا، پس ہم نے اگا دیا فیہا، اس زمین میں، حبا، دانے، دانے اگا دیے، جیسے گیہوں، گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دانے کا آغاز اس لیے کیا، دانے سے آغاز اس لیے کیا کہ دانہ بنیادی خوراک ہے۔ گندم ہو گیا، یہ جو بھی دانے ہیں وہ بنیادی خوراک ہے، اس کو مقدم کیا۔ فانبتنا فیہا حبا، آگے بڑھنا، اور انگور، انگور بنیادی خوراک نہیں ہے، یہ دانہ جس میں انسان کی معیشت کا انحصار ہے، یہ بنیادی خوراک ہے۔ ہر روز آپ انگور کھا بھی نہیں سکتے، اور کچھ نہ کھائیں، آپ کو انگور پیش کیے جائیں تو ممکن نہیں، آپ صبر نہیں کر سکیں۔ لیکن حبا، یہ دانے جو ہیں یہ آپ کی بنیادی خوراک ہے، چونکہ یہ اہم ہے اس لیے اس کو مقدم کیا۔ فانبتنا، پس ہم نے اگا دیے فیہا، اس زمین میں، حبا، دانے، جیسے چاول کا دانہ ہے، گندم کا دانہ ہے، اور جو ہے، اور مکئی ہے، یہ دانے ہم نے اگائے۔ وعنبا، اور انگور اگا دیے۔ وقضبا، اور قضب، قضب سبزی اور ترکاری، اور سبزی اگا دی، ایک ہے قضب اور ایک ہے قضیب۔ قضب سبزی کو بولتے ہیں، اور قضیب جو درخت کی شاخیں ہیں انہیں قضیب کہا جاتا ہے۔ درختوں سے آنے والی سبزی قضب ہے، اور درختوں کی پھیلی ہوئی شاخیں قضیب ہیں۔ یہ عربی زبان کی ایک وسعت اور گہرائی۔ وعنب، اور انگور، وقضب، اور سبزی اور ترکاری، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ یہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں، پتے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک خوراک ہے، اسے 4 قسم کے جانور کھاتے ہیں اور مختلف نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ گائے بکری ان پتوں کو کھا لے تو اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دے، دودھ ایک مستقل خوراک۔ ریشم کا کیڑا ان پتوں کو کھا لے، اللہ اس کے پیٹ میں ریشم پیدا کرے۔ خوراک ہے کہ ایک نے کھائی دودھ پیدا ہو گیا، دوسرے نے کھائی ریشم بن گیا۔ اسی پتے کو ہرنی کھا لے، جانور ہے، تو اللہ اس کے پیٹ میں مشک پیدا کر دے، خوشبو، بڑی نفیس خوشبو، مشک، کستوری، خوراک ہے۔ اسی پتے پر شہد کی مکھی بیٹھ جائے، وہ شہد پیدا کرتی، خوراک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے، تو فرمایا کہ وعنب وقضبا، اور انگور پیدا کیے، انگور اگا دیے، وقضبا، اور ترکاریاں سبزیاں اگا دی، وزیتون، اور زیتون، زیتون کا درخت، ونخلا، اور کھجور، کھجور کا درخت۔ زیتون سے مراد زیتون کا پھل نہیں بلکہ درخت، کیونکہ پھل نہیں اگتا بلکہ درخت اگتا ہے۔ اور نخلا سے مراد کھجور نہیں بلکہ کھجور کا درخت، کیونکہ کھجور نہیں اگتی بلکہ درخت اگتا ہے، اس درخت کے ساتھ زیتون اور کھجور لگتی ہے اور پیدا ہوتی ہے۔ حدائق، اور باغات، حدائق جمع حدیقہ کی، حدیقہ باغ، جمع حدائق
غلبا انتہائی گنے اور گنجان، گنے اور گنجان باغات ہم نے پیدا کر دی۔ گنجان باغات زمین پر چھا جاتے ہیں، زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، اسی سے لفظ غلبہ، غالب آنے والا مغلوب پر چھا جاتا ہے، مغلوب کو اپنی طاقت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو ایک ہی مفہوم ہے غالب یا مغلوب، جو مغلوب پر غالب مغلوب پر چھا جاتا ہے، اور مغلوب جس پر غالب چھا جاتا ہے۔ اس طرح غلبہ گنجان باغات جو زمین پر چھا جاتے ہیں اور پوری زمین پر گویا غالب آ جاتے ہیں۔ وحدائق غلبہ، اور باغات جو غلب ہیں، غلب جمع، اس کا واحد اغلب یا غلباء، اغلب یا غلباء دونوں اس کے واحد، جیسے حمر، حمر اس کا واحد احمر یا حمراء، ایک ہی وزن ہے۔ تو باغات جو بڑے گنجان اور گھنے ہوتے ہیں، وفاکہۃ اور پھل، وابا اور چارہ، جانوروں کا چارہ۔ بعض علماء نے سائے سے استدلال کر کے انگور کو اور زیتون اور کھجور کو پھل قرار نہیں دیا، بلکہ مستقل غذا قرار دیا، کیونکہ یہ تینوں اگر پھل ہیں تو الگ سے پھل کا ذکر کرنے کا کیا معنی؟ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک غذائیت بندے کو فراہم کرتی ہیں، جن میں انگور ہے، کھجور اور زیتون ہے۔ فاکہۃ و ابا، فاکہ انسانوں کے لیے، ابا یہ چارہ جانوروں کے لیے۔ جس طرح ایک انسان کے لیے پھل ہے جو انسان کے لیے مرغوب ہے، جانور کے لیے چارہ ہے جو جانور کو مغلوب ہے۔ یعنی جانور کے لیے چارہ جو ہے وہ پھل کی جگہ پھل کا قائم مقام، انسان کے لیے پھل اور جانور کے لیے چارہ۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا فضل، اگر جانوروں کو چارہ نہ ملے، جانور مر جائیں، تو تم سے انتفاع کیسے کر سکتے؟ اللہ نے تمہیں بھی پالا، تمہارے جانوروں کو بھی، انہیں بھی خوراک مہیا کی، جو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فاکہۃ و ابا، اور پھل پیدا کیے، اگا دیے، ابا اور چارہ اگا دیا جانوروں کا، متاعا لکم ولانعامکم، فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ یہ متاع مصدر ہے مؤکد، یہ متاع متاع، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ پہنچایا، تمہیں اور تمہارے جانوروں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ اب یہ ترتیب کیا بنی؟ نبی علیہ السلام نے کافر پر توجہ دی اور اس نابینے سے اعراض کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کافر پر بڑی بھرپور تنقید کی، اور ما اکفا، کتنا بڑا کافر ہے، اس واضح نصیحت میں قبول نہیں کرتا۔ اور وجہ اشکال کیا ہے کہ نبی نے قیامت کی دعوت کیوں دی؟ یہ قیامت نہیں آئے گی، جو انسان مر جائے، قبر میں مٹی بن جائے، وہ دوبارہ کیسے اٹھایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات قیامت کے لیے دو طرح کے دلائل پیش کیے، دلائل نفس اور دلائل آفاق۔ دلائل نفس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے ایک ایک عضو کو مناسب مقام پر جوڑا اور تم نے بالکل برابر کیا، پھر سب کو اللہ کے امر سے موت آئے گی، قبر گھرنا اٹھائے گا۔ اور دلائل آفاق کیا ہے؟ یہ کھیتی باڑی کا نظام دیکھ، کتنا عجیب نظام، پانی کا برسنا اور اناج کا، پھلوں کا اور چارے کا پیدا ہونا، ایک تسلسل کے ساتھ پوری زمین پر، ہر زمین کی مختلف صلاحیت ہے، یہ نظر کی قدرت کی نشانی۔ تو دلائل نفس اور دلائل آفاق یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی نشانیاں ہیں، جو اللہ ان تمام امور پر قادر ہے، وہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اچھا، قیامت کو نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں
یہ قیامت کیا چیز؟ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، اتنی بلند چیخ جو سننے والوں کو بہرا کر دے، ان کے کان پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ الصاخہ بمعنی صیحہ، چیخ، اور اس سے مراد سور، فرشتے کا سور پھونکنا۔ اور سور دو ہے، نفخے دو ہیں، یہاں مراد دوسرا سور، نفخہ ثانیہ، جب صاخہ آ جائے گی یوم، اس دن، یعنی یہ قیامت کا وقوع ہے، اس دن یفر المرء، بھاگے گا انسان من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ اوپر ایک چیز میں چھوڑ گیا، فاکہۃ وابا میں پھل اور چارہ۔ کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، فاکہۃ وابا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو فاکہہ کا معنی تو پھل، مگر انہیں ابا کا معنی معلوم نہیں تھا۔ معنی بڑے بڑوں سے جو ہے وہ ایک عدم علم، عدم معرفت ممکن ہے، ممکن ہے، تو انہوں نے اس کی تفسیر نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کہ تفسیر کی جو کچھ سمجھائی، کچھ تو ارشاد فرمائے۔ تو ان کا تاریخی جملہ ای سماء تظلنی وای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم۔ اگر میں ایسی تفسیر کر دوں کسی لفظ کی، کسی آیت کی جس کا مجھے علم نہیں ہے، بغیر علم کے اپنی رائے سے کوئی تفسیر کر دوں، تو پھر مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے بنا دے گی۔ یہ پھر بربادی ہے، یہ تفسیر پھر رائے کی مذمت۔ ہمیشہ تفسیر بالمعقول کرو۔ معقول کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ معقول کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالسنہ۔ معقول کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر القرآن باقوال العلماء التابعین الائمۃ الکبار۔ ان کے علم کی روشنی میں تفسیر کرو، اپنی رائے استعمال نہ کرو۔ اور یہ بات بڑی افسوسناک ہے، اہل الرائے اپنی مطلب بنانے کے لیے قرآن پاک کی مرضی سے تفسیریں کریں، ایسے ایسے قاعدے بناتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو رد کرنا ممکن ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اہل الرائے سے پوچھا گیا اپنی رائے کا دفاع تم کیسے کرو گے اگر تم پر کتاب و سنت کی حجت قائم ہو جائے؟ کیسے نکلو گے؟ کہتا بہت آسان، قرآن پاک سے کی حجت اگر قائم ہو جائے، اس سے نکلنے کے بہت سے راستے، جو مرضی تفسیر کر لو، جو مرضی تفسیر کر لو، بہت سے راستے۔ اور حدیث کو رد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑے اصول مرتب کر دیے، ان اصولوں کی مدد سے احادیث کا انکار بھی ممکن ہے۔ بس میں یہ حدیث خبر واحد، عقیدے میں حجت نہیں، احکام میں حجت نہیں، انکار۔ یہ حدیث ایسے صحابے کی روایت ہے جو فقیہ نہیں، رد کر دو۔ یہ حدیث اس کا معنی مجازی مراد ہے، حقیقی نہیں، رد کر دو۔ یہ حدیث قرآن کے عموم کو خاص کر رہی، رد کر دو۔ یہ حدیث قرآن کے خصوص کو عام کے رد کر دو، قرآن کے مطلق کو مقید کے رد کر دو۔ یہ قواعد دین کو کھیل بنا دیا۔ ابو بکر صدیق علیہ وسلم افضل هذه الامه، کیا ان کا تقوی اور کیا ان کا ورع، افضل کی تفسیر معلوم نہیں تھی، نہیں کی۔ لوگوں نے کہا کچھ تو کہیے۔ یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اگر میں کتاب اللہ میں اپنی رائے استعمال کروں
کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کون سا آسمان سایہ کرے گا اور کون سی زندگی بنا دے گی۔ یوم یفر المرء، جب یہ صاخہ آ جائے گی، چیخ کانوں کو گہرا کرنے والی، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، بھائی کو چھوڑ دے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بھائی کی طرف جاتا ہے، یہ دنیا میں فرار الیہ، اور قیامت کے دن فرار منہ۔ دنیا میں ایک بھائی کی طرف جاتا ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی کی طرف جاتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل آ گئی قیامت کا وقوع تو بھائی کو چھوڑ کے بھاگے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کہ بھائی کو چھوڑ دے گا۔ یہ فرار حقیقی بھی ہے، فرار حقیقی ہے چھوڑ کے بھاگ دینا، اور فرار معنوی بھی ہے، یعنی ترک تعلق، ترک موالات، دوستیاں ختم، اخوت ختم، تاکہ یہ بھائی کچھ مان نہ لے تو بھائی کو چھوڑ کے بھاگے۔ حالانکہ مشکل گھڑی میں بھائی کی طرف جاتا ہے، مگر وہ کیسی مشکل ہے کہ بھائی کو چھوڑ کے بھاگے۔ کوئی کہے گا کہ بھائی کو لوگ چھوڑ ہی دیتے، کتنے بھائی آپس میں رنجشیں ہوتی۔ اللہ فرماتا کہ آگے دیکھو، بَأُمِّهِ ہی ماں کو کون چھوڑ، ماں کو بھی چھوڑ کے بھاگے، بَأُمِّهِ اپنی ماں کو بھی چھوڑ کے بھاگے۔ بھائیوں میں جدائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ماں سے جدائی نہیں ہوتی۔ وہ کم وقت بھی ہوگا جو ماں کو چھوڑ، لیکن قیامت کا خوف، قیامت کا وقوع اس قدر ہولناک ہے کہ وہ بَأُمِّهِ اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے بھی، پھر ایک مرحلہ آتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو بچوں سے محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، بیوی سے محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے۔ یہ بھائی اس سے زیادہ محبت ماں باپ سے، انہیں بھی چھوڑ دے گا، اس سے زیادہ بچوں سے، بیوی سے، اسے بھی انہیں بھی چھوڑ دے گا، بصاحبتہ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنیہ اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا۔ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہے، منتقل ہوا جا رہا ہے کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو بھاگو گے تو اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر، بصاحبتہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر، وبنیہ اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کر۔ تو کیا اوقات ہے پھر قوم برادری کی؟ آج اگر ہم حق کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ حق آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، یہ اوقات سور پھونکا گیا، سب تعلق ختم۔ اگر آباء و اجداد کی پیروی حق ہے، یہ تعلق کبھی ختم نہ ہوگا۔ جس شخصیت کی پیروی حق ہے اس سے تعلق ٹوٹے گا کیا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو دوستی دائمی ہے۔ تو آج اگر ہم قومیت، برادری اور خاندانی روایتیں، خاندانی نظام اور طور طریقہ اسے ہر مقام پر پیش کریں تو اس کی اوقات واضح ہو گئی۔ یہ تعلق جب تک دنیا قائم ہے، یہ تعلق قائم ہے، جو ہی سور پھونکا گیا سب بھاگ جاتے۔ لا یسأل حمیم حمیما، ان سے ان کا حال تک نہیں پوچھ سکے۔ یہ مسئلہ دیکھو گے، بیٹا ماں کو دیکھے گا، باپ کو دیکھے گا، اتنا نہیں پوچھے گا کئی بار حال کیسے ہیں، نہیں پوچھ سکے۔ یہ اوقات ہے دنیاوی تعلقات کی۔ تو کس بات پر ہم کتاب و سنت پر اپنی برادری کے اصول اور طور طریقے مقدم کرتے ہیں؟ یہ اوقات ہے، سب کو چھوڑ دو اور چھوڑ کے بھاگو گے۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ واسطے ہر امرئ شخص کے، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے واسطے منہم ان میں سے یومئذ اس دن، منہم اہل معشر، ہر شخص کے لیے اس دن شأن حالت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی یغنی ہے جو اس کو باقی سب سے بے خبر کر دے، بے پرواہ کر دے. نفسی نفسی، بس میرا نفس، میرا کیا بنائے، دوسروں سے بے پرواہ ہو جائے گا. ایسی حالت اور ایسی کیفیت ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر شخص کے لیے ان میں سے جو قیامت کے دن ہوں گے، یومئذ اس دن شأن حالت ہوگی یغنی جو اس کو سب سے بے پرواہ کر. یا منہم سے مراد وہ افراد جن کا ذکر ہوا ہے، بھائی یا ماں باپ یا بیوی شوہر، ان میں سے ہر شخص کے لیے ان کے تعلق سے وہ حالت ہوگی جو اسے ان سے غافل اور بے پرواہ کر دے. نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہوگی، نہ ماں باپ کی پرواہ ہوگی، نہ بھائیوں کی پرواہ ہوگی، کہ اپنی حالت ایسی نفسی نفسی مغیر، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. تو اس قدر ایک شدت خوف کی طاریت قائم ہوگی کہ ایسی حالت بن جائے گی، وہ حالت اس کو دوسروں سے بالکل بے پرواہ کر دے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر بندے کے لیے، ہر شخص کے لیے، منہم ان سے جو رشتہ دار جو ذکر ہوئے، یومئذ اس دن شأن ایسی حالت بن جائے گی یغنی ہے جو بے خبر، بے پرواہ اور غافل کر دے گی. یہ قیامت کا وقوع ہے بڑا ہولناک کہ اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی بالکل بے پرواہ، غافل اور بے خبر ہو جائے. اب قیامت کے دن جو نتیجہ ہے وہ صرف دو طرح ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوہ وجہ کی جمع اور وجہ کا معنی چہرہ، اور وجوہ کا معنی چہرے جمع. چہرے یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن مسفرہ چمکدار ہوں گے. وجوہ یعنی بہت سے چہرے، وجوہ کثیرہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے. ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ اور خوش ہونے والے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے اور خوش ہوں گے، چمکنے دمکنے والے ہوں گے، ان میں رونق اور سرور ہوگا، اور وہ چہرے انتہائی سفید اور روشن ہوں. اللہ کا فرمان، سب یہ وجوہ میں تسمت وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ. اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس کے قول سے کہ سب یبدو وجوہ اہل سنت بتسبد وجوہ اہل بدع. جو لوگ سنت کے عامل ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ بدعت کو اپنانے والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ. اور یہ رنگت جو ہے یہ ایک علامت ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. جن کے چہرے روشن ہیں وہ اہل جنت ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ اہل جہنم. تو اس سے بہت سے چہرے روشن ہوں گے. پھر روشنی کے بہت سے اسباب، اس امت کا ایک نقل الغر المحجلین، جن کی پیشانیاں اور یہ اطراف وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. جو لوگ دنیا میں نمازوں کے پابند ہیں اور وضو کرتے ہیں بڑی توجہ، انہمام اور اخلاص کے ساتھ، یہ وضو کے اعضاء کو دھونا ان کی اعضاء کو چمکدار کر دے، چہرے ان کے روشن ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کیف تعرف امتک یوم القیامہ، آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین اثار الوضوء، کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے
ان کے وضو کی جو آثار ہیں وہ چمکتے ہوں گے. کما یعرف الرجل خیرہ الغرہ بین الدہم البہم، جیسے ایک بندہ اپنے پچکلیاں گھوڑے کو کالے اور سیاہ گھوڑوں کے بیچ میں پہچان لیتے. 1000 گھوڑے کھڑے ہو کالے رنگ کے، ان میں سے ایک گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہو، جس طرح وہ بندہ ان ہزاروں اور لاکھوں گھوڑوں کے بیچ میں اپنے اس پچکلیاں گھوڑے کو پہچان دے گا، اس طرح ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کو پہچان دوں. یہ ان کی شرف کا باعث. یہ آثار وضو سے اعضاء کا چمکنا، وجوہ یوم ذی مسکرہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور چمکدار ہوں گے. نبی علیہ السلام کی دعا کی کن کے لیے؟ حدیث کے طالب علم کے لیے، طلاب حدیث کی. یہ دعا آپ نے منا کے میدان میں کی. نظر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظه ووعاه ثم اداه كما سمع او كما قال مختلف الفاظ. اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ مروی. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو قیامت کے دن چمکدار بنا دینا، روشن کر دینا، جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے اور پھر پوری امانت داری کے ساتھ آگے پہنچا دیتا ہے. یہ بھی ایک سبب ہے چہرے کے چمکنے کا اور چہروں کے روشن ہونے کا. نبی علیہ السلام کی حدیث کے بعد 4 طرح کا تعلق. نمبر 1 سماع حدیث کا شوق. نمبر 2 حفظ حدیث کا شوق. نمبر 3 فہم حدیث کا شوق. اور نمبر 4 نشر حدیث کا شوق، ادا پہنچا دیں. یہ 4 شوق اگر پیدا ہو جائیں کسی انسان کے دل میں اور اخلاص اور درد کے ساتھ اس طرح ایک حدیث کا حق ادا کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی چہرے کی نبرت اور سرور اور رونق اور چمک عطا فرمائے گا. یہ خاصہ یقیناً ان لوگوں کا ہے جن کو حدیث سے محبت. افضل حدیث عبداللہ بن عباس کا قول جو نے ذکر کیا اسی حدیث سے محفوظ ہو سکتا. اللہ کے پیغمبر کی دعا کہ جو حدیث کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں اتنا ان کو شوق ہے، اللہ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا اور ان کے چہروں کو نبرت اور سرور عطا فرمائے گا. جن کو اللہ تعالیٰ قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دے ان کے چہروں کو بھی ایک عجیب نور حاصل ہوگا. ویسے نماز نور ہے، من حافظ رسول کان نور، نمازوں کی حفاظت کرنے والا اسے نور ملے گا. دراصل ایک محدث کا قول یاد آ رہا ہے جو درس حدیث دے رہے تھے اور ایک دوسرا محدث کی مجلس میں داخل ہوا جس کے چہرے میں عجیب ایک رونق دیکھی، عجیب ایک نور دیکھا. تو اس محدث نے حدیث بیان کرتے کرتے بے ساختہ کہا من کفرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. جس کی رات کی نمازیں لمبی ہوں، رات کے سجدے لمبے ہوں، اس کا دن میں چہرہ خوبصورت و روشن ہو جائے. رات کی تاریکی میں جو عمل اس نے کیا اللہ اس کا صلہ یہ دیتا ہے کہ دن کے اجالے میں اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور دنیا ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر مرعوب ہوتی. اور اس کا عملی مشاہدہ میں نے کیا ہے 2 شخصیتوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا. ایک مہینہ میں نے ایک رمضان میں پنجاب میں گزارا. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی صحبت. وہ ایک مسجد میں صبح فجر کا درس دیا کرتے، وہ باقاعدگی سے میں نے اس میں شرکت کی اور میں نے روزانہ نوٹ کیا کہ روزانہ ان کے چہرے کا نور بشاشت عجیب نظر آتی. جیسے ابھی ڈر کے نور باہر گر پڑے گا، باہر نکل آئے گا اور باہر کودے گا. اس طرح محسوس کرتا ہے ہر روز ہر صبح کو اس نور میں اضافہ دیتا. دوسرا ہمارے شیخ العرب العجم
علامہ مزید شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ بھی سفر میں ایک وقت گزارا اور قیام اللیل کے عادی تھے، اور جب وہ درس دیتے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب چمک ہم نے دیکھی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھتے تھے. تو واقعی یہ قیام اللیل کا اہتمام اور اس پر دوام یہ چہرے کے نور کا باعث. بعض علماء کا قول ہے جس گھر میں تہجد کا اہتمام ہو رات کی تاریکی میں، اس گھر کو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے. جیسے اوپر دیکھیں ستارے چمکتے ہیں، اس طرح اوپر سے نیچے دیکھنے والوں کو چمکتے ہوئے ستارے نظر آئیں گے. وہ گھر جہاں پر قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، اور بہت سے چہرے، یہ وجہ ان کی جمع، بہت سے چہرے اس دن علیہا ان پر غبر غبار ہوگا، گرد و غبار. وہ چہرے غبار آلود ہوں گے، گرد و غبار کی تہیں جمی ہوں گی. ترہقھا، اس کو ڈھانپے ہوگی، قطرہ سیاہی. گرد و غبار بھی جمع ہوگا اور سیاہی، کالک، نحوست اور ذلت ان چہروں کو ڈھانپے ہوگی. وجوہ یومئذ علیہا غبر، اور چہرے اس دن، یعنی بہت سے چہرے اس دن علیہا اوپر ان کے غبر غبار ہوگا، گرد و غبار ہوگا، اور گرد و غبار سے ڈھکے ہوں گے. ترہقھا، اور ان کو ڈھانپے ہوگی، قطرہ سیاہی، سواد، کالک. جیسے توا سیاہ ہوتا ہے اس طرح ایک سیاہی ان چہروں پر نمایاں ہوگی، چھائے ہوئے ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں، گرد و غبار کی تہیں اور سواد اور کالک اور سیاہی. یہ بہت سے چہروں کا یہ انجام ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک ہم، یہی وہ لوگ ہیں، الکفرہ، جو کافر ہیں، الفجر اور فاجر. کفر کافر کی جمع اور فجر فاجر کی جمع. کفر وہ لوگ، کافر وہ لوگ جو حق کا انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا. اور فاجر سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حق کو قبول کر کے اطاعت کے راستے پر اختیار نہ کر سکے، بلکہ گمراہی اور فسق و فجور کے راستے پر چلتے رہے. یہ فجر، یہ فجور، فسق و فجور، فاسق اور فاجر ہونا، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین خرجوا من الطاعة، جو اطاعت سے نکل گئے. تو کافر کون لوگ ہیں؟ جو اطاعت کو قبول ہی نہ کریں بلکہ انکار پر مصر رہیں. اور فاجر کون لوگ ہیں؟ جو اطاعت کو قبول کر لیں مگر ان کی پوری زندگی اطاعت سے خارج رہے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے گریزاں رہیں. تو ان کا یہ انجام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو ذلت سے ڈھانپ دے، گرد و غبار کی تہوں سے چھپا لے، اور کالک اور سیاہی ان کے چہروں پر نمایاں ہو. تو پھر یہ ایک علامت ہے، یہ سیاہ چہرے اہل جہنم کے اور روشن چہرے اہل جنت، روشن چہرے اہل جنت. اور قرآن پاک کی بات واضح ہے کہ بہت سے لوگ عمل اور نیکیوں کے باوجود بھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. یہ قیامت کی خبر ہے جس دن بہت سے چہرے ذلیل، سیاہ اور گرد و غبار سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. کیا قصور ہے؟ عاملۃ، عمل کرتے تھے، اور ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، عبادات کے ڈھیر لگا دیے، لیکن تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی جہنم کی آ کر لقمہ بن جائیں گے. عمل کے باوجود، عبادات کے باوجود. ہم نے کہا تھا نا کہ اگر عبادت خلاف سنت ہے تو وہ بر یا نیک نہیں ہے بلکہ وہ فاجر ہے، کیونکہ وہ اطاعت سے خارج ہے. یہ لوگ عبادتوں کے ڈھیر لگانے والے، عمل کر کر کے پھنس جانے والے، اس کے باوجود جہنم کا لقمہ ہوں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیونکہ طریقہ عبادت میں
وہ اطاعت سے خارج ہو سکتے. تو ایسے لوگ نیک نہیں ہیں, ایسے لوگ بدکار ہیں اور فاسق اور فاجر ہیں کہ وہ طریقہ عبادت میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر سکتے. تو مال اصل ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں جو ریاستیں کرتے ہیں, مشقتیں کرتے ہیں, ہر وقت سفر پر اور ہر وقت جو ہے وہ محنت اور محنت اور محنت, لیکن طریقہ عبادت میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہ کر سکتے, اطاعت نہ کر سکتے, اطاعت سے خارج ہو گئے. تو لوگوں کا تو منع نہیں ہے. نماز کا ذکر ہو رہا ہے جناب, نماز کی یہ فضیلت, یہ فضیلت, یہ فضیلت, حدیثیں بیان ہو رہی. ٹھیک ہے, اب طریقہ نماز وہ اپنے اپنے امام کو فالو کرے تاکہ لوگ جڑے رہے, ٹوٹے نہ. طریقہ بتا دیا تو بہت سے لوگ ٹوٹ جائیں گے جن کا طریقہ ان کے خلاف ہو. اصل تو طریقہ ہے بھائی وہ فضیلت مرتب ہوگی طریقے پر. طریقہ اگر محمد رسول کا نہیں ہے تو فضیلت کیسے حاصل ہو؟ اس لیے اطاعت میں داخل وہی شخص ہے جو عمل صالح کرے, اور عمل صالح کیسے کرے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق. اور ساتھ ساتھ یہ اساسی شرط ہے یہ بھی کہ اس کا دل اس پورے عمل میں اخلاص سے بھرا ہوا ہو, مخلص ہو, متبع سنت.